بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن وجہ سے روزہ نہ رکھنا جائز ہے یا بعض اسباب یا بعض صورتحال میں روزہ نہ رکھنا بہتر ہے اور بعض حالات میں جائز ہے، رکھ بھی سکتے ہیں نہیں بھی رکھ سکتے۔ مسئلہ، اگر ایسا بیمار ہے کہ روزہ نقصان کرتا ہے اور یہ ڈر ہے کہ اگر روزہ رکھا تو بیماری بڑھ جائے گی یا دیر میں اچھا ہوگا تو جان جاتی رہے گی، تو روزہ نہ رکھے، جب اچھا ہو جائے تو اس کی قضا رکھ لے۔ لیکن اب فقط اپنے دل میں ایسا خیال کرنے سے رکھ لینے سے روزہ چھوڑ دینا درست نہیں، بلکہ کوئی مسلمان دیندار حکیم یا طبیب کہہ دے کہ روزہ تم کو نقصان کرے گا تب چھوڑنا چاہیے۔ بیمار ہے اور ایسی بیماری ہے کہ ڈر ہے کہ بھئی اگر میں نے روزہ رکھ دیا تو جان پر آئے گی یا بعد میں مجھے نقصان دے گی یہ روزہ رکھنا۔ اور کسی اچھے ڈاکٹر نے، آج کل ماشاء اللہ سارے ڈاکٹر اچھے ہی ہے، لیکن اگر آپ کو یقین ہے کسی ڈاکٹر پر کہ بھئی یہ ڈاکٹر دیندار اگرچہ نہیں ہے لیکن دین سے محبت رکھتا ہے اور اچھا ڈاکٹر ہے، اگر آپ نے آپ کو اس نے مشورہ دے دیا تو اس کے مشورے پر روزہ نہ رکھنا جائز ہے، آپ نہیں رکھ سکتے، لیکن بعد میں اس کی قضا واجب ہے۔ مسئلہ، اگر حکیم یا ڈاکٹر کافر ہے یا شرع کا پابند نہیں ہے تو اس بات کا اعتبار نہیں ہے، فقط اس کے کہنے سے روزہ نہ چھوڑے۔ ہر ڈاکٹر تھوڑی دیندار ہوتا ہے یا ہر ڈاکٹر تھوڑی دین سے محبت رکھتا ہے، اور اگر کوئی کافر ہے تو پھر اس کی بات تو بالکل نہیں ماننی۔ اگر کوئی شرع کا پابند ڈاکٹر نہیں ہے تو اس کی بات بھی ماننا جائز نہیں ہے، فقط اس کے کہہ دینے سے روزہ چھوڑ دینا جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ مسئلہ، آدمی بظاہر تندرست ہے لیکن کسی حکیم نے کہا یا خود اپنا تجربہ ہے یا کسی کوئی ایسی نشانیاں معلوم ہوئی جس کی وجہ سے دل گواہی دیتا ہے کہ روزہ نقصان کرے گا، تب بھی روزہ نہ رکھے۔ اور اگر خود بھی تجربہ کار نہ ہو اور اس بیماری کا کچھ حال معلوم نہ ہو تو فقط خیال کا اعتبار نہیں۔ اگر وہ طبیب جو دین کا پابند ہو یا کم از کم نماز روزے دین کا پابند ہو، اس کے بتائے بغیر یا اپنے تجربے کے بغیر محض اپنے خیال ہی سے رمضان کا روزہ چھوڑے گا تو کفارہ بھی لازم ہوگا اور قضا بھی کرے گا، اگر روزہ نہ رکھے گا تو گناہگار ہوگا۔ اپنے دل میں خیال آیا کہ بھئی اگر میں نے روزہ رکھ دیا تو شاید میں بیمار ہو جاؤں، شاید میں بے ہوش ہو جاؤں، شاید مجھے کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، یا کسی ایرے غیر ڈاکٹر نے بتا دیا کہ بھئی تم روزہ نہ رکھو گے تو تمہیں نقصان کرے گا، تو ہر ایسے ایرے غیر ڈاکٹر کے یا اپنے ہی خیال میں روزہ چھوڑ دینا جائز نہیں ہے، تو چھوڑے گا تو کفارہ لازم ہوگا۔ مسئلہ، اگر بیماری سے اچھا ہو گیا لیکن ابھی ضعف باقی ہے، غالب گمان ہے کہ روزہ رکھا تو پھر بیمار پڑ جائے گا، تب بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ بیماری ہے، اللہ نے صحت دے دی، اچھا ہو گیا، لیکن ابھی کمزوری ہے، اور یہ بھی ہے کہ روزہ رکھے گا تو اور زیادہ کمزوری بڑھ جائے گی، تو پھر روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ مسئلہ، اگر کوئی مسافرت میں ہو تو بھی اس کو بھی درست ہے کہ روزہ نہ رکھے، پھر کبھی اس کی قضا رکھ لے۔ کوئی سفر میں ہے تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنا بہتر ہے، تکلیف ہوگی اس کو اور پھر مشقت کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اگر وہ سفر میں ہے، راستے میں ہے، تو بھی روزہ نہ رکھنا اس کے لیے جائز ہے۔ اگر وہ اپنے مقام پر پہنچ گیا، ٹھیک ہے نا، اگر اس نے یہاں سے کراچی جانا ہے، کراچی وہاں اس نے 15 دن سے کم قیام کرنا ہے، 15 دن سے وہاں کم اس نے رہنا ہے، تو بھی اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ اگر رکھ لے گا تو بہتر ہے، نہیں رکھے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بعد میں قضا کرے گا، لیکن رکھ دینا اس لیے بہتر ہے کہ بعد میں کوئی قضا نہیں رکھتا اس کی، تو اس لیے قضا چھوڑ دے، اس کو روزہ رکھنا جائز ہے۔ مسئلہ، حاملہ عورت یا دودھ پلانی عورت اگر جب اپنی جان یا بچے کی جان کا ڈر ہو تو روزہ نہ رکھے، پھر کبھی قضا رکھ لے، لیکن اگر اپنا شوہر مالدار ہے، کوئی آیا رکھ کر دودھ پلوا سکتی ہے تو دودھ پلانے کی وجہ سے ماں کو روزہ چھوڑ دینا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ ایسا بچہ ہے کہ سوائے اپنے ماں کے کسی اور کا دودھ نہیں پیتا تو ایسے وقت ماں کا روزہ نہ رکھنا درست ہے۔ تو ہمارے یہاں ایک مشہور ہے کہ بھئی جس کا بچہ ہو دودھ پیتا ہو تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر اپنی جان کا ڈر ہے عورت کو یا اپنے بچے کی جان کا ڈر ہے تو پھر روزہ نہ رکھنا پھر جائز ہے۔ اگر کوئی ایسی صورت ہے ہی نہیں، یعنی عورت بھی تندرست ہے، بچہ بھی تندرست ہے، دودھ پی سکتا ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا بہتر نہیں، بلکہ نہیں رکھے گی تو گناہ ہوگا، ناجائز ہوگا پھر اس کے لیے۔ لیکن اگر پھر بھی عورت کمزور ہوتی ہے، بچے کی جان کا ڈر ہے، اگر شوہر مالدار ہے تو اس کے لیے کوئی عورت رکھ لے دودھ پلانے والی، تو پھر وہ اس کو دودھ پلا سکتی ہے، پھر اس کے ماں کا
روزہ چھوڑ دینا جائز نہیں ہے۔ مثلا اگر کسی آیا نے دودھ پلانے کی نوکری کی، پھر رمضان آ گیا اور روزے سے بچے کی جان کا ڈر ہے، تو آیا کو بھی روزہ نہ رکھنا درست ہے۔ لیکن ایک مالدار شخص نے اس کی عورت اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی، اس نے کسی آیا کو رکھا ہوا ہے اور پھر رمضان آ گیا ہے، تو اگر آیا کو اپنی جان کا ڈر یا بچے کی جان کا ڈر ہے تو اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے، بعد میں اس کی قضا رکھ لے۔ مثلا اگر کسی کو روزہ رکھ کر روزی کمانے کے کام میں مشغول ہونے سے ایسی کمزوری ہو جائے جس سے اس کو روزہ توڑنا مباح ہو جائے تو اس کو روزہ نہ رکھنا جائز ہے، اور اس پر ان روزوں کی قضا ان دنوں میں لازم ہے جن میں اس کو روزہ رکھنا ممکن ہے۔ اگر یہ مالدار شخص ہے تو رمضان میں کام چھوڑ سکتا ہے اور کام چھوڑ کر روزہ رکھے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے ہم نے بتایا تھا کہ اگر شخص یہ گمان کرتا ہے کہ میں کام پر چلا گیا، میں نے کام شروع کر دیا تو مجھے کمزوری ہوگی، یا میں بیمار پڑ سکتا ہوں، یا میں بے ہوش پڑ سکتا ہوں، تو ایسے شخص کو روزہ چھوڑ دینا حرام ہے۔ لیکن اگر ایک شخص کمزور ہے، اور کمزور ہے ہر آدمی کو نظر آتا ہے، آدمی کو کمزور ہے، کام پہ چلا جائے گا، روزہ رکھے گا تو یہ بیمار پڑ سکتا ہے، یہ بے ہوش ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ بعد میں جن دنوں میں پھر اگر حالات صحیح ہو جائے تو بعد میں اس کی قضا کرنا ہوگا اس کے لیے۔ لیکن اگر ایک شخص مالدار ہے، اس کی مالی حالات ٹھیک ہے، تو پھر اس کا روزہ چھوڑ دینا بالکل حرام ہے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا